हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब में आप सभी का। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 8 का सबक नंबर 3, जिसका नाम है गुफ्तगू के आदाब। ये किताब गुलशन उर्दू है जो NCERT में चल रही है। इसका सबक नंबर 3 आज हम देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है गुफ्तगू के आदाब में। चैप्टर के नाम से ही मालूम चल रहा है, बात हो रही है बातचीत के बारे में। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके तरीक़े क्या होते हैं, उसके आदाब क्या होते हैं, है ना। देखिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले देखिए, ज़िंदगी में उसूलों और कायदों की पाबंदी नहायत ज़रूरी है। मायने में आपको बताती हुई चलूँगी। नहायत का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ इसका मतलब ये है, जब ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं वहाँ पर जब तक हम कोई नियम नहीं बनाएंगे, कोई कायदे नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान तरीक़े से नहीं चलेगी। उसूलों और कायदों की ज़रूरत ज़िंदगी के हर मैदान में होती है ना। हम जिस फील्ड में भी जाएं, कोई भी फील्ड हो वो, वहाँ पर हमें उसूल और कायदे ज़रूरी होंगे। जैसे कि अगर हम घर में देखें तो घर में भी हम जब तक नियम और कानून के साथ काम नहीं करते तब तक हमारे घर के काम भी अंजाम नहीं होते। अगर हम किसी ऑफ़िस में जाकर काम करते हैं तब तक हमारे नियम नहीं होंगे, कोई भी हमारा अनुशासन नहीं होगा, तो हम किस तरह से काम करेंगे, है ना। स्कूल में भी हम देखते हैं, बग़ैर किसी पहले से ही प्री प्लान के हम कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए हमें एक नियम ज़रूरी होता है ना। तो ज़िंदगी के हर मैदान में उसूल और कायदों की ज़रूरत होती है। समझ में आया। हमारे अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक़ आदतों के अलावा हमारी गुफ्तगू से भी है। अब इसमें मुसन्निफ़ क्या कह रहा है। मुसन्निफ़ का कहना है कि हम जितनी भी अच्छाई या बुराई होती है हमारे अंदर, वो सब कुछ हमारी आदतों के बल पर ही नहीं होती, बल्कि उसके अलावा हमारी बातचीत, हमारे बोलने का तरीक़ा भी होता है ना। कई बार देखा होगा किसी के बोलने का अंदाज़ इतना मीठा होता है कि उसकी हर बात अच्छी लगती है, चाहे वो गुस्से में भी बोल रहा हो, डांट भी रहा हो, लेकिन वो बोलता इस तरीक़े से है कि वो बुरा नहीं लगता। और कोई इतने बुरे लहजे में बात करता है कि उसके लहजे से ही चिढ़ हो जाती है ना। तो अच्छे या बुराई का ताल्लुक़ किस चीज़ से है, हमारी गुफ्तगू से, हमारे बोलने के तरीक़े से। मिलने जुलने वालों पर पहला तासुर आपकी गुफ्तगू का होता है। तासुर का मतलब असर, है ना। ये लिखा है तासुर, तासुर का मतलब असर। तो मिलने जुलने का ताल्लुक़ किस चीज़ से, जब भी हम किसी से मिलते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहला असर किस चीज़ का पड़ता है, हमारी टंग का, हमारी ज़बान का, जो अल्फाज हम अपनी ज़बान से बोलते हैं, है ना। इंसान के मिजाज और अखलाक का अंदाज़ा उसकी गुफ्तगू से होता है। अब मिजाज और अखलाक का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है। मिजाज यानी इंसान किस सोच का है, कैसी समझ है उसकी, और अखलाक उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी खसलतें हैं, है ना। तो जब तक इंसान के अखलाक और मिजाज का अंदाज़ा होता है, वो किस चीज़ से होता है, गुफ्तगू से, बातचीत के करने के तरीक़े से। लिहाजा गुफ्तगू के वक्त चंद बातों का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब मुसन्निफ़ कह रहा है, इसीलिए मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ जो गुफ्तगू करते वक्त बहुत ही ज़रूरी होती है। देखिए कौन सी हैं वो चंद बातें, हम देखते हैं। बात करते वक्त आवाज़ इतनी धीमी ना हो कि सुनाई ना दे। पहली बात क्या बताई, याद रखिएगा, जब भी हम किसी से बात करें, गुफ्तगू के आदाब में से है कि इतनी धीमी आवाज़ में बात ना करें कि आवाज़ सामने वाले को सुनाई ना दे, और ना इतनी तेज़ कि सुनने वाले को नागवार गुज़रे, ना ही इतनी तेज़ हो, चिल्ला चिल्ला कर हो कि सामने वाला बहुत ही बुरा मालूम समझे कि किस तरह से हमसे बात कर रहा है ना। फिर मुसन्निफ़ कह रहा है, बोलने में इतनी जल्दी ना कीजिए कि बात भी समझ में ना आए, ना इतना रुक रुक कर बोलिए कि सुनने वाले का जी उगता जाए। आया समझ में। ये दूसरी बात कही गई है कि ना तो हमें इतना रुक रुक कर बोलना है कि सुनने वाले का जी उगता जाए, और ना ही इतनी जल्दी बोलना है कि बात समझ में भी ना आए। तो गुफ्तगू करने का ये दूसरा तरीक़ा है ना। तीसरा तरीक़ा क्या कह रहा है मुसन्निफ़, बात मौका और वक्त देखकर ही करना चाहिए। अच्छी और ज़रूरी बात भी बेमौका या बेवक्त कहने से बुरी लगती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब हम कोई बात कर रहे हैं तो पहले देख लें वो बात उस मौके के लायक है या नहीं, वो बात
کرنے کا وقت ہے یا نہیں۔ مان لیجئے ہم کوئی اچھی سی بات کرنا چاہتے ہیں اور سامنے والا بہت غصے میں بیٹھا ہے، اور اگر ہم اس سے کوئی بھی بات کریں گے تو وہ ہمیں غصے میں ہی جواب دے گا، تو پہلے ہم یہ خود اپنے آپ سے مطمئن کر لیں، پہلے خود اطمینان کر لیں اس چیز کا کہ سامنے والے سے یا کسی سے ہم یہ بات کہہ سکتے بھی ہیں یا نہیں۔ اچھی اور ضروری بات بھی، یعنی اگر کوئی اچھی بات بھی کہہ رہے ہیں اور کوئی ضروری بات بھی کہہ رہے ہیں تو اس کو بھی بے موقع یا بے وقت نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ضروری باتیں ابھی مصنف نے بتائیں۔ اس کے آگے دیکھیے کیا دیا ہوا ہے، اس کے آگے بول رہے ہیں مصنف، کسی کی بات کاٹنا بدتمیزی ہے۔ اب پھر ایک اور طریقہ انہوں نے بتایا کہ کسی کی بات کاٹنا بدتمیزی، اکثر لوگوں میں عادت ہوتی ہے بچوں، جب کوئی 2 بڑے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں تو کوئی تیسرا انسان یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ایک دم سے بیچ میں بول جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کسی دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو جائے ہمیں اپنی بات شروع نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ کوئی بھی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو جائے ہمیں اپنی بات بیچ میں نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ہم دیکھ لیں، سکون سے یہ بات یقین کر لیں کہ سامنے والے کی بات مکمل ہو گئی ہے، تب ہمیں اپنی بات رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ضروری بات کہنا ہو تو پہلے اس شخص سے معافی مانگنا چاہیے۔ اب مصنف کہہ رہا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 لوگ بیچ میں بات کر رہے ہیں اور ہمیں بولنا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ مطلب ہماری بات کے بغیر وہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، تو بیچ میں پہلے معافی مانگتے ہوئے، جیسے بولتے ہیں نا اکثر لوگ ایکسکیوز می، یعنی وہ بیچ میں 2 لوگوں کو روک رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پر اردو میں کس طرح سے معافی مانگنا ہے، معاف کیجیے گا ذرا میری بات سن لیجیے، ہے نا، اس طرح سے ہم بول سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ضروری بات کہنا ہو تو پہلے اس شخص سے معافی مانگنا چاہیے یا پھر اپنی بات کہنا چاہیے۔ بات کہنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ اب مصنف کہہ رہا ہے کوئی بھی بات کہو اس سے پہلے سوچ لو، کوئی بھی گفتگو کرو بنا سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے بولنا بے وقوفی ہے۔ ایک بات کو بار بار کہنا گفتگو کا عیب خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی بات کو بار بار بولیں گے، ایک ہی جملہ ہے اسی کو بار بار دہراتے رہیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ان کو بات کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ دیکھا ہوگا نا بہت سے جو بچے، دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو، کچھ لوگ ہکلاتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو ایسا معلوم دیتا ہے کہ جیسے وہ گفتگو کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے سوچنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر کیا دیا ہے، گفتگو کے دوران غصے کا اظہار، سخت الفاظ کا استعمال، بیجا مسخرہ پن اور اپنی تعریف کی تمام چیزیں گفتگو کے آداب کے خلاف ہیں۔ اب مصنف کہہ رہا ہے گفتگو کے دوران ہمیں کیا چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، غصے کا اظہار مطلب غصہ دکھانا، سخت الفاظ کا استعمال مطلب کٹھور لفظ استعمال کرنا، ایسے جو کسی کو بہت ہی پتھر کی طرح چبھ جائیں۔ بیجا مسخرہ پن یعنی بلا وجہ ہنسی مذاق کرنا، بات چل رہی ہے تمیز تہذیب قاعدے کی قانون کی اور ہم اس وقت بیٹھ کر جوک کر رہے ہیں، تو یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنی تعریف، خاص طور سے جب گفتگو کی جائے تو خود کی تعریف گفتگو کے آداب کے خلاف ہوتی ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گفتگو کے دوران ہمیں نہیں دہرانا چاہیے، ان سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ گریز کا مطلب دور رہنا چاہیے، ہمیشہ دور بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ان باتوں کو ہمیں گفتگو کے دوران شامل نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جن کی سچائی پر ہمیں خود شک ہو۔ اب کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے ہم خود کنفرم نہیں ہیں تو ہم کسی دوسرے کو وہ بات نہ بتائیں۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنا بھی پڑے تو اس کے ساتھ ہمیں اپنا شک بھی ظاہر کر دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر ہم خود بھی مطمئن نہیں ہیں تو ہم ایسا کہہ دیتے ہیں شاید ایسا ہو، مجھے اچھے سے پتہ نہیں ہے لیکن شاید ایسا ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنا خود کا بھی شک سامنے والے کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، ہے نا۔ جیسے مان لیجئے ہم نے کسی کی بیماری کے بارے میں سنا، کسی سے سنا، لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے پوری طرح سے کہ سامنے والا شخص بیمار ہے، تو ہمیں اگر تیسرے شخص کو یہ بات بتانی ہے تو ہم کس طرح کہیں گے کہ ہو سکتا ہے مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ شاید وہ بیمار ہیں، ایسا ہمارے سننے میں آیا ہے، تو آپ کو یہ بات پتہ ہے یا نہیں؟ تو ہم نے اس میں کیا کیا، اپنا خود کا بھی شک ظاہر کر دیا اور سامنے والے کو بھی یہ بات کنفرم نہیں بتائی، ہے نا۔ تو اس طرح سے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے۔ پھر مصنف کیا کہہ رہے ہیں،
کہ عقیدے، مذہب یا بزرگوں کی شان میں نازیبا الفاظ کا استعمال مناسب نہیں۔ اب گفتگو کے آداب کے خلاف ایک بات اور ہے، ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے، کسی بزرگ کی ہم توہین نہیں کر سکتے، اور کسی کے یقین کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، ہے نا، یعنی اس کو ٹھوکر نہیں مار سکتے۔ اگر کسی کا یقین کسی چیز پر ہے تو بنا رہنے دو، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ اگر کسی کا مذہب اس کے لیے بہت اچھا ہے تو اس کے لیے بھی ہم برا نہیں کہیں گے، اور کوئی بزرگ ہیں، ایسی عظیم ہستی ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، جن کی عبادت بہت ہے، تو ہم ان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، یعنی ان لوگوں کی شان میں ہم غلط الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں آخر میں مصنف کہہ رہے ہیں، چھوٹوں سے گفتگو کرتے ہوئے محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ہے نا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے مصنف کی، کیونکہ ہم بڑوں کے سامنے تو ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن کیا ہم چھوٹوں کے سامنے ادب سے پیش آتے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹوں پر ہم نے ڈانٹ دیا، چلا دیا، جبکہ یہ چیز گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ ہمیں گفتگو کرتے وقت بہت ہی نرمی سے پیش آنا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ ان کی غلطی پر سب کے سامنے لعنت ملامت کرنے کے بجائے انہیں اکیلے میں سمجھا دینا بہتر ہے نا۔ کتنی اچھی بات۔ اگر بچے کوئی غلطی کر دیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کے سامنے انہیں ڈانٹیں، بلکہ انہیں اکیلے میں بلا کر سمجھائیں پیار سے، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں، اور ساتھ ہی انہیں شرمندگی بھی نہ ہو کسی کے سامنے، ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اپنے عادات و اطوار میں لے کر آنا چاہیے، ہے نا بچوں۔ تو آج کا جو یہ چیپٹر تھا، سبق نمبر 3، گفتگو کے آداب، امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، یا پھر ڈسکرپشن باکس میں، یا پھر مجھے فون کر کے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے۔ ہاں، جو اس کے نوٹس ہیں وہ میں آپ کو اس کی اگلی ویڈیو میں ضرور سمجھا دوں گی، اور آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔